اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کورس کے آغاز میں، کلاس کے شروع میں اپنے استاد اشفاق احمد صاحب کا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بڑا قیمتی جملہ ہے سر، اور مجھے اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت نہیں تھا، لیکن وقت نے مجھے اس کا اندازہ کروا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں، اور اللہ کریم آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے یہ میرے استاد کا، اور اس کی قیمت کا اندازہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو ہوگا، اور جن کو نہیں ہے وقت انہیں بتائے گا کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ دوستو، پروفیشنل دنیا شفٹ ہو چکی ہے۔ جو پرانی سسٹم تھا آپ کا، پرانے والا دنیا تھی، پرانے والا پیٹرن تھا، جب آپ کو ڈیمو کلاس دی تھی جس کی ریکارڈنگ آپ تمام دوستوں کو بھجوائی جا چکی ہے، آپ نے دیکھ بھی لی تھی، اس میں ایک جگہ پہ بتایا گیا تھا کہ کوا، جو پرانے والا کوا ہوا کرتا تھا، پیاسا تھا، ہم چھوٹے اپنے بچپن کے اندر پڑھا کرتے تھے، وہ کوا گیا، اس کو پیاس لگی تھی، اس نے ایک گھڑا دیکھا، اس گھڑے میں پانی تھا، اس نے اس پانی کو جو ہے وہ پینا شروع کیا، اور اس پانی کو پینے کے لیے اس نے اس میں کچھ کنکریاں بھر دیں، اور کنکریاں بھرنے کے بعد پانی اوپر آیا، اس نے پی لیا۔ یہ والی جو سٹوری ہے یہ پرانی ہو چکی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب جس کوے نے پانی پینا ہے، اگر اس کے پاس سٹرو ہے، وہ سٹرو لگائے گا، اور سٹرو لگانے کے بعد پانی پی لے گا۔ اب کوا اگر کوئی اس طرح کا اویلیبل ہے جو کنکریاں بھرنے کے چکر میں پڑے گا، تو سر وہ دنیا پرانی ہو چکی ہے، اب ٹائم نہیں ہے اتنا۔ جس کوے نے کنکریوں کے ساتھ بھرنے میں ٹائم لگا دیا اس گھڑے کو، اس کا ٹائم نکل جائے گا، اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اس طرح کے کوئی پیٹرن کہ جس کے اندر آپ محض جو ہے وہ کنکریاں بھرنے میں لگ جائیں۔ یہ ساری کی ساری میرے ایک دوست ہیں، میں جسٹ 1 منٹ کے اندر بات کر کے آگے نکلتا ہوں، گولڈ لیف میں ہوتے ہیں، اور گزشتہ 20 سال تقریباً ان کے گولڈ لیف میں گزرے ہیں۔ نہایت مختصر ترین بات جو یہ ہے کہ گولڈ لیف جیسی بڑی کمپنی جو کہ اپنے امپلائیز کے ساتھ بڑی ہمدرد اور بڑی اچھی رہی ہے، اس کی پالیسیز بڑی اچھی رہی ہیں، اس جیسی بڑی کمپنی کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے اپنے امپلائیز کے لیے، کیونکہ آن لائن کے اندر جو اس کے امپلائیز ہیں وہ، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل، یہ میرے ساتھ پریکٹیکل واقعہ پیش آیا میرے دوست کا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں یار میں نے اپنا گھر سیل کرنا ہے، اور گھر سیل کر کے میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار کیوں، تم تو گولڈ لیف میں ہو۔ وہ کہتے ہیں یار اس طرح کی اپلیکیشن آ گئی ہے آن لائن، جس اپلیکیشن کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا گولڈ لیف کا، اور گولڈ لیف جو ہے اس کی جو ساری کی ساری سگریٹ ہے جو ہم دکانداروں کو دینے جاتے ہیں، بیچنے جاتے ہیں، وہ سگریٹ اس ایپ کے اوپر ہم سے سستی مل رہی ہے، لہٰذا ہماری جو جاب ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہوئی ہے۔ تو دوستو، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آپ کو پلیٹ فارم دیا سیکو پاکستان نے، فیس 35,000 روپیہ، 40,000 روپیہ، سب آپ کی اس وقت ویو آف ہے۔ جب تک ہمارے پاس کولیبریشن ہے ایجوکیشن این جی او کے طور پہ، آپ کی فیس معاف ہے، جسٹ بیسک 1,500 روپے کی یار بیسک اماؤنٹ ہے۔ اب آپ میں سے وہ بندہ جس نے نہ سیکھا آج، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ کنکریاں بھر کے پیے گا پانی، سر تو وہ وقت اب نہیں آئے گا۔ اینی ویز، میں نے آپ سے بات شیئر کرنا تھی، کر لی، کام کا آغاز کرتے ہیں جی۔ ہمارا جو پیٹرن ہے سارے کا سارا، اس کے اندر جو ہماری بات پرانی ہوئی تھی، ڈیمو کلاس وغیرہ کی حد تک ہوئی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جب اس کورس کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں تو بیسیکلی ہم وی آل پیپل آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس، جس میں سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان یعنی کہ ایشیا سارے کا سارا، اس میں انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہوگا۔ آپ کا پورا جو دبئی ہے، ابوظبی ہے، یا آپ کا سعودیہ ہے، گلف جسے بولتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوگا، اور آپ کا سارا جو یورپ ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ اب جو آپ کا یہ سارا پیٹرن ہے، آپ کا سارا یہ جو پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے اندر جو آپ کا سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ کرنا چاہے وہ کسی، یا ایون کہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا، آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، یا آپ کا جو موبائل کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، موبائل کی اپلیکیشنز یا ڈفرینٹ ویب سائٹس، اگر یہاں مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور اگر سوشل میڈیا مارکیٹنگ بولتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کورا پہ، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو ان تمام جگہوں پہ جو مارکیٹ ہو رہی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں کہ یہ جو مارکیٹ آپ کی ہو رہی ہے یہ آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ اب آپ کی جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، سر جسٹ 1 منٹ سے ویٹ کیجیے گا پلیز، جسٹ 1 منٹ۔
اچھا، اب جو آپ کی ساری جو مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ آپ سوشل پلیٹ فارم پہ کر رہے ہوتے ہو، سوشل پلیٹ فارم پہ کر رہے ہوتے ہو، اس کو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے. اب سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور دوسری والی مارکیٹنگ یعنی کہ جو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اس ساری کی ساری مارکیٹنگ کے پروسیس کو مکمل کرنے کا جو آغاز ہے وہ آج ہم کریں گے. اور جب یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ تمام کی تمام مارکیٹنگ کے جو آپ کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کے مکمل ہو چکے ہوں گے. کچھ دوستوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، مزمل چیمہ صاحب نے جیسے ہینڈ ریز کیا. سر ابھی کلاس کے دوران سوال جواب نہیں ہوں گے، کلاس کے بعد آپ کے تمام سوال سنے جائیں گے اور اس کے اوپر آپ کو جواب بھی دیا جائے گا. ابھی کلاس کا ٹائم ہے، کلاس ختم ہو لے دین آپ کو پراپر ٹائم دیں گے ہم سوال جواب کرنے کے لیے. اچھا، اب اس کا جو پیٹرن ہے جی، اس کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ میں سے ہر بندہ جب آج کے بعد کلاس کے اندر آ کے بیٹھے گا تو اس کے پاس کچھ چیزیں ہونی چاہیے جس کی بیس پہ ہم نے جو اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کا آغاز کرنا ہے. کیونکہ پہلا سیمیسٹر جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹلی ہونا ہی اسی کا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. سیکنڈ سیمیسٹر جو ہے جب ہم یہ پہلا کام مکمل کر لیں گے تو ان دا سیکنڈ سیمیسٹر یہ والا سسٹم جب ختم ہو چکا ہوگا، آپ پراپرلی سے کر چکے ہوں گے، دین سیکنڈ سیمیسٹر میں ہم آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ سیکھیں گے، آن لائن کاروبار کرنا سیکھیں گے. آن لائن جیسے دراز کام کر رہا ہے تو آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کا ابھی سیمیسٹر نہیں ہے، وہ ہمارا سیکنڈ سیمیسٹر ہے. ان دی فرسٹ سیمیسٹر ہمارا سارے کا سارا پیٹرن جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہوگا. سو اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے مسٹ ہیں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب جو چیزیں آپ کے پاس مسٹ ہونی چاہیے وہ میں آپ کو نوٹ ڈاؤن کروا رہا ہوں، بڑی سمپل سی چیزیں. پہلی بات تو یہ سر کہ آپ نے ایک بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، اور یہ بات موسٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہوگی، جن لوگوں کو نہیں پتہ نا سر ان کو بتا رہا ہوں. آپ کا جو دنیا میں سر بڑے بڑے کچھ مگرمچھ ہیں، جن مگرمچھوں نے آپ کی یہ جو دنیا ہے سر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دنیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور ان کا قبضہ اتنا مطلب مگرمچھ لیول کا ہے، اتنا ہیوی لیول کا ہے کہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہے. بڑی بڑی دنیا کی جو پاورز ہیں، یعنی کہ جو پاورز بین جو کمپنی ہیں، بڑی بڑی کمپنی ہیں، وہ کمپنیاں بھی چاہ کے بھی جو ہے ان کی منوپلی کو توڑ نہیں پا رہی. لائک آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی پیچھے جو ہے وہ ہواوے کا اور گوگل کا آپس میں کلیش چل پڑا تھا، تو جو نئے موبائل ہواوے کے آئے ہیں ان میں گوگل کا پلے اسٹور اوپن نہیں ہو رہا. اب جانتے ہیں یہ ایشو چل رہا تھا. تو سر گزارش یہ ہے، ایک بات کو آج آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور سمجھ لینا ہے. دنیا کے اندر سر بیسک دو بڑے بڑے پیٹرن ہیں جن پیٹرنس کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے. یہ مارکیٹنگ جو ہے یہ لیٹسٹ مارکیٹنگ ہے. اس سے پہلے یہ مارکیٹنگ کے پیٹرن اور ہوا کرتے تھے، اخبار تھا اور آپ کا نیوز پیپر اور رسالے خبریں شبریں یہ وہ ختم ہو چکا ہے سر. آج کی دنیا میں آپ کا موبائل جو ہے وہ آپ کا مارکیٹنگ کرنے کا سب سے بڑا پلیس ہے. آپ کا یوٹیوب، آپ کا واٹس ایپ، آپ کا فیس بک، آپ کا انسٹاگرام، آپ کی ویب سائٹس، آپ کی موبائل کی اپلیکیشنز، یہ ساری کی ساری وہ جگہ ہیں جہاں پہ آج کا کسٹمر مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کے کسٹمر کی مارکیٹنگ کروانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اور اس کے پیشنٹس ہیں وہ آنکھوں کے مریض ہیں اور وہ اپنی مارکیٹنگ کرے گا تو اس بندے کے سارے ایڈ جو ہیں وہ اسی بندے کے موبائل میں جائیں گے جو بیچارہ آنکھوں کا مریض ہوگا. یہ اتنی لیٹسٹ قسم کی مارکیٹنگ کی ٹیکٹکس ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کا ایڈ ضائع نہیں ہوتا، اسی بندے کے پاس جاتا ہے جو بندہ ایگزیکٹلی آپ کا کسٹمر ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر کیمرے والا بندہ آپ کا کلائنٹ ہے اور وہ کیمرے کی مارکیٹنگ کرتا ہے، کیمرے کے اشتہار چلاتا ہے، تو اس کا جو اشتہار ہے وہ ایگزیکٹلی اسی بندے کے پاس جائے گا، اس موبائل میں جائے گا، اس بندے کے پاکٹ میں جائے گا موبائل میں جو بندہ کیمرے کو پرچیز کرنا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں جی ڈیموگرافکس. ان دی لیٹسٹ ورڈ یا اکارڈنگ ٹو دی لیٹسٹ مارکیٹنگ ٹیکنیکس جو آپ سیکھنے جا رہے ہو، اس کو ڈیموگرافک کہا جاتا ہے. ٹیکنیکلی اس کا نام ڈیموگرافک ہوتا ہے. اچھا، اب جو بات آگے چلنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں سر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے شروع کے جو دن ہوں گے، یہ 2 3 4 دن جو آپ کے ہوں گے، اس میں آپ نے ابھی آگے جا کے جو مارکیٹنگ کیمپین ڈیزائن کرنی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیمپین اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیمپین جو ہے سر، اس میں جتنے بٹنز آپ دیکھتے ہو، جتنے آپ مطلب جو ڈیش بورڈ پورا جس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہو، پوری ونڈو جس کے ذریعے سے آپ ایک پروفیشنل سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کی کیمپین کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو، اس میں جو
مطلب پریکٹیکلی آپ نے بٹن جن پہ کام کرنا ہے نا، ان بٹنس کے بارے میں آپ کو انیشیل لیول پہ بتاؤں گا، جسٹ 2-3 لیکچرز میں ہم اسے مکمل کر لیں گے. دین جب ہم کیمپین کو ڈیزائن کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم صرف کیمپین کی بات کریں گے، پریکٹیکل کی بات کریں گے، بنانے والی بات، بیکاز سر ہمارے پاس ٹائم صرف 2 ماہ کا ہے اور ہم نے 3 بڑے بڑے سیمیسٹرز مکمل کرنا ہے اس میں. مطلب ابھی آن لائن اسٹور ایک پورا ایک کتاب ہے، اس کے بعد آپ کا آن لائن بزنس ہے، فری لانسنگ ہے. تو سر جو باتیں کرتے جائیں پلیز دھیان کے ساتھ سمجھیے گا، کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا اور اپنے کنسیپٹ کلیئر کیجیے گا. دنیا کے اندر سر میں بتا رہا تھا کہ جو بڑی بڑی آپ کی جو مارکیٹنگ ہے ساری کی ساری وہ 2 بڑے بڑے جن ہیں جو کرتے ہیں. نمبر 1 اس کا نام ہے گوگل ایڈسنس. ٹھیک ہے، آپ اسے خالی گوگل بھی کہہ سکتے ہیں، گوگل کو اب تمام لوگ جانتے ہیں. تو گوگل ایڈسنس جو ہے وہ جو گوگل کی ایک برانچ ہے یا گوگل کا ایک سافٹ ویئر کہہ لیجیے جو کہ سارے کے سارے ایڈ پلیس کرتا ہے. تو گوگل ایڈسنس اسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ اسے گوگل ایڈ بھی کہہ سکتا ہے. دوسری کیٹیگری جو دنیا کے اندر دوسری وہ ایجنسی، دوسرا وہ سسٹم جس کے ذریعے سے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اس کا نام ہے ADS. ٹھیک ہے جی، ADS اور گوگل ایڈسنس یہ وہ بڑے بڑے 2 پلیٹ فارمز ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر 2 ہی مین ایجنسی ہیں. اور ان 2 مین ایجنسیوں کے تھرو جتنی بھی مارکیٹنگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو نا، آپ کا وہ ٹک ٹاک کی مارکیٹنگ یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس، یا وہ آج کل وہ اسنیک ویڈیو کی مارکیٹنگ آپ دیکھ رہے آ رہی ہوتی ہے، یا آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز میں کچھ آ رہی ہوتی ہیں، ویب سائٹ پہ مارکیٹنگ آ رہی ہوتی ہے، فیس بک پہ آ رہی ہوتی ہے، موبائل کی اپلیکیشن پہ کچھ ڈفرینٹ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے یہ بیسیکلی اسے ہولڈ کرتا ہے گوگل ایڈسنس یا ADS. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات جو ہے سر وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا. سر بیسیکلی یہ دونوں کی دونوں جو ہے نا سر یہ مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے جی، ماضی میں جو ہے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو مارکیٹنگ ایجنسی ہوا کرتی تھی وہ چھوٹی موٹی چیز ہوا کرتی تھی نا. مطلب کسی ایک شہر کے اندر 15-20 ایجنسیاں ہوتی تھیں، لاہور میں، کراچی میں، یا 25-30-50 ہوا کرتی تھی، وہ سب کام کر رہی ہوتی تھیں. اب سر لیٹسٹ ٹول جو ابھی آیا ہے کہ ایک ایجنسی، یہ 2 بلکہ ایجنسیاں ADS اور گوگل ایڈ، ان 2 ایجنسیوں نے دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ پاکستانی نہیں ہے، پاکستان سے باہر کی ہیں اور یورپین ایجنسیز ہیں. اب ان 2 ایجنسیز نے دنیا بھر کے اندر اپنے قدم اس طرح جما لیے ہیں کہ ہم میں سے کسی پاکستانی نے، یا ایشیا میں سے کسی انڈین نے، کسی بنگلہ دیشی نے، کسی افغانی نے، کسی دبئی والے بندے نے، کسی ایون کہ امریکہ، یورپ، کینیڈا، دنیا میں کہیں بھی یار جس بندے نے بھی اشتہار دینا ہے نا، مارکیٹنگ کروانی ہے اپنی، اس کو اس ایجنسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے، یہ ADS یہ گوگل ایڈسنس. اب اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو گوگل ایڈسنس مہنگی ہے. تقریباً گوگل ایڈسنس کا جو ریٹ ہے وہ ADS کی نسبت سم ٹائمز 3-4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور سم ٹائمز ڈبل ہے، مطلب ڈبل سے زیادہ یہ اس سے کم نہیں ہوتا. سو ہم جس ایجنسی کے ذریعے سے مارکیٹنگ کرنا سیکھیں گے، آل اوور دا ورلڈ سیکھیں گے، پورے ایشیا میں سیکھیں گے، پورے گلف میں سیکھیں گے، یورپ میں سیکھیں گے، وہ ہماری ایجنسی ADS ہوگا. تو یہاں پہ اتنی بات سمجھ لیں کہ آپ کی جو ایجنسی ہے جس کے ذریعے سے آپ نے مارکیٹنگ ساری کی ساری ورلڈ میں اور پاکستان میں کرنا سیکھنی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کسی کلائنٹ کی کیسے مینیج کرتے ہو آپ جاب کرنے کے حوالے سے، یا فری لانسنگ یا آن لائن ارننگ کرتے ہوئے آپ نے کیسے اسکل کو سیل کرنا ہے، تو وہ ایجنسی جو ہے جو آپ کا کام سارا جس سے آپ کروائیں گے وہ ADS ہے. سو ان دا فرسٹ اسٹیپ آپ کو اس بات کا آپ کے پاس جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے کہ ADS جو ہے وہ فیس بک کی ملکیت ہے، جو گوگل ایڈسنس ہے وہ گوگل کی ملکیت ہے، اور جو ADS ہے یہ فیس بک کی ملکیت ہے. اوکے جی، اب ADS جو ہے، اس میں سے جو ADS ہے یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ FB نے سے آن کیا ہوا ہے، آن مین کی اس کی ملکیت ہے. لہٰذا آپ نے اگر ADS کی ڈیلرشپ لینی ہے، مطلب آپ میں سے ہر بندہ جو پروفیشنلی ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور سیکھ رہا ہے، اس کے پاس ADS کی ایجنسی ہونا لازم ہے. ADS کی جو ایجنسی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے اخبار میں ایڈ دینا ہے تو وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اخبار کی ایجنسیاں ہوا کرتی تھیں، آپ جاتے تھے اس بندے کو، آپ کہتے تھے یار میں نے اخبار میں اشتہار دینا ہے، تو وہ بندہ آپ کا ایڈ دے کے اخبار کو دے، وہ بندہ ایجنسی والا کہ یار یہ نیوز ایجنسی ہے، یار نیوز کی ایجنسی ہے، اخبار کی ایجنسی ہے. ان دا سیم پیٹرن جو ADS ہے یہ ورلڈ لیول پہ ایک ایجنسی ہے جو کہ جس کی ملکیت جو فیس بک کی ہے. اب فیس بک جو ہے وہ اس ایجنسی کو آن کرتا ہے، اس کی ملکیت اس کے پاس ہے. لہٰذا آپ میں سے ہر بندے کے پاس جب تک ADS کی ڈیلرشپ نہیں ہوگی
تب تک وہ بندہ جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا. اب اے ڈی ایس کی جو ڈیلرشپ ہے وہ لینے کے لیے آپ میں سے ہر بندے کے پاس فیس بک کا ایک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. سو سر گزارش یہ ہے کہ نیکسٹ لیکچر جب آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ میں سے ہر بندے کے پاس، اب ویسے تو ہوگا، اگر نہیں ہے تو ہر شخص کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا لازم ہے. دوسری بات، جو آپ کا یہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے انڈر میں یعنی کہ جو چیزیں جو ہیں آپ نے اس میں سیکھنی ہیں، اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے. آپ کو پتہ، میں آپ کی جسٹ انفارمیشن کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس بک نے واٹس ایپ کو بھی اون کر لیا ہوا ہے. مطلب خالی اے ڈی ایس نہیں، واٹس ایپ جو ہے وہ بھی فیس بک کی ہی ملکیت ہے. اب اس کے اندر اور بہت ساری باریک باتیں ہیں، بڑی اور ساری باریک چیزیں ہیں جن کا میں بھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا. اگر کسی کو اس کے بارے میں باریکی سے باتیں چاہیے ہوں گی تو میرے پاس ایک سیپریٹ لیکچر میرا پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ. میں آپ کو جو واٹس ایپ کی باریکیاں ہیں اس حساب سے ایک لیکچر آپ کو سینڈ کر دوں گا، وہ آپ سن لیجیے گا. ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، نہ اس پہ ٹائم ضائع کریں گے. تو اے ڈی ایس ایک ایجنسی ہے مارکیٹنگ کرنے والی، دنیا بھر میں اس کا راج ہے اور ملکیت ہے یہ فیس بک کی. اب آپ نے جتنی بھی ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسٹ ہے کہ آپ کے پاس اے ڈی ایس جو ہے اس کی ایجنسی کی ڈیلرشپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ لوگوں کی کلیئر ہوگی. اب اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ کے لیے آپ کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یہاں تک یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اے ڈی ایس کیا ہے اور یہ ایجنسی سسٹم کیا ہے اور کیا 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 کیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب یہ جو اے ڈی ایس ہے سر، اس کے ریٹس کیا ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سر اس کا چھا جانے کا، یہ جو آپ لوگ آج سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ رہے ہو نا، وہ جو سارے ٹی وی فلوپ ہو گئے ہیں اور اخبار اور رسالے فلوپ ہو گئے، سر کیوں ہو گئے؟ اخبار، رسالے، ٹی وی، جتنے بھی ذرائع تھے مارکیٹنگ کرنے کے، پرانے ذرائع تھے، ان تمام ذرائع میں سر دو ایشوز تھے. سر ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت مہنگے تھے سر، بہت مہنگے تھے. میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ ایکسپینسو کی اسپیلنگ غلط ہو رہی ہے جی، آج سے بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. میں نے لگ بھگ یہ غالباً 2002 یا 2003 کی بات ہے. ہمارا ایک، میں اس وقت برانڈ مینیجر تھا شیفیسنس گروپ آف کمپنیز میں. تو ہمارا ایک ایڈ تھا، وہ ہم نے جیو پہ پلیس کیا تھا. اس وقت جیو جو تھا وہ نیا آیا تھا، تو جیو پہ ہم نے پلیس کیا تھا، جیو پہ اور کچھ چینلز پہ. سر اس زمانے میں نا، اس زمانے میں 5000 روپیہ دیا تھا 30 سیکنڈ کا. یہ سر آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے. اب تو یہ ریٹ تقریباً ₹1,00,000 سے کراس کر چکا ہے. تو یہ جتنے بھی، اور آپ کا اخبار جو ہے سو بھی بہت سر مہنگا ہے. آپ جنگ کے اندر اشتہار دینے جائیں نا سر، فرنٹ پیج تو آپ چھوڑ دیں، آپ اندر کہیں پہ اشتہار دینے جائیں گے سر، آپ کا اتنے پیسے بنتے ہیں، 50,000 بن رہا ہوتا ہے چھوٹے سے آپ کے ایڈ کا. سو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا پرانا سسٹم تھا مارکیٹنگ کا وہ ایکسپینسو تھا. سر یہ سستا بہت ہے، یہ اتنا سستا ہے سر کہ آپ کے پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر جو ایک عام بندہ ہے سر، اس کا سر اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ اس نے عام بندے کو اور ایک کروڑوں روپے کے مالک بندے کو اس نے برابر کر دیا. وہ کہتا ہے یار جو بندہ کروڑوں روپے کا مالک ہے وہ بھی برابر ہے، جو بندہ بالکل غریب آدمی وہ بھی برابر. اس نے سر اتنا کم ریٹ دیا ہے کہ آپ سر حیران ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر اے ڈی ایس کا جو ریٹ ہے سر وہ صرف 175 روپیز ہے. 175 روپے کے اندر اے ڈی ایس جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے آپ کا ایڈ کسٹمرز کو دکھاتا ہے. سر اتنا سستا ہے یہ. 175 روپے کے اندر 24 گھنٹے اس نے ایڈ دکھانا ہے کسٹمرز کو، فیس بک پہ، موبائل پہ، یوٹیوب پہ، ادھر ادھر. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ اتنے پیسوں میں یہ 1000 سے لے کے تقریباً 1500 بندوں تک آپ کا ایڈ پہنچاتا ہے. سر کتنے بندے ہیں سر؟ پیسے دیکھیں آپ، 175 روپیز، اور اس کی ٹائم دیکھیں آپ، 24 گھنٹے آپ کا ایڈ چلتا ہے اور 1000 سے لے کے 1500 بندے کے پاس یہ ایڈ پہنچتا ہے. اب اس میں اسپیشلٹی سر سستا ہونے کے ساتھ ساتھ نیکسٹ بات جو یہ ہے کہ اس کا جو ایڈ ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کے ٹارگیٹڈ کسٹمر کے پاس پہنچتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو ٹارگیٹنگ ہے اس میں یہ بڑی کمال ہے. آپ جون سا مرضی علاقہ چوز کر لیں، ایون کہ آپ اپنے گھر کے دائیں بائیں ایک سرکل کھینچ لیں سر 1 کلومیٹر کا. اس 1 کلومیٹر کے اندر جتنے گھر آتے ہوں گے ان تمام گھروں کے اندر جس جگہ پہ آپ چاہیں گے، فیس بک پہ، مطلب جہاں پہ آپ چاہیں گے، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، جہاں، وہاں پہ آپ کا ایڈ جا رہا ہوتا ہے. تو یہ، اور اس میں مزید ٹارگیٹنگ یہ ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈاکٹر، آنکھوں کا ڈاکٹر ہے،
آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ کو کہتا ہے یار میرا میڈیا مینیج کرو، میری مارکیٹنگ کر دو، آپ اسے کہتے ہو سر آپ کی ایسی مارکیٹنگ کروں گا آپ یاد کرو گے، اچھا کیا کرو گے؟ سر آپ کا میں ایڈ جو ہے اس کی کیمپین ڈیزائن کروں گا، جب وہ کیمپین چلے گی تو وہ صرف اسی بندے کے موبائل میں جائے گی جو کہ آپ کے کلینک کے 1-2 کلومیٹر کے اندر رہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسی بندے کے موبائل میں جائے گی جس کی آنکھیں خراب ہیں۔ سر کیسی بات ہے؟ تو اتنی لیٹسٹ چونکہ یہ سکلز ہیں، ٹیکنیک ہے، لہٰذا اس کا جو اس نے یہ چھا گئی ہے۔ تو سر 175 جو ہے وہ آپ نے پے کرنا ہوں گے، اور 175 کی معمولی سی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے لیے 1000 سے 1500 بندوں تک آپ اپنا ایڈ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ کسٹمرز کو ڈلیور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میرے خیال میں یہاں تک بات کلیئر ہو چکی ہے، کوئی پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے والا نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات تھی، آگے چلتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا مین اکاؤنٹ ہے فیس بک کا، اس کے اندر اب میں نے اب سرچ کیا کہ چونکہ یہ آن کرتا ہے، مطلب اے ڈی ایس جو ہے ایک ایجنسی ہے، اور اے ڈی ایس جو ہے ہم جتنا بھی کام سارا کریں گے نا سر، جتنی بھی کیمپینز ہم بنائیں گے وہ ساری کی ساری کیمپین کی جو ڈیزائننگ ہے وہ ہم اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر کے اندر کریں گے۔ اے ڈی ایس کی جو ایجنسی ہے اس کا ایک اپنا بنا ہوا سافٹ ویئر ہے اے ڈی ایس کا، جس کے اندر ہم کام کریں گے۔ اب اے ڈی ایس جو ہے یہ کسی حد تک موبائل کے اندر بھی چل جاتا ہے، جو آپ کے عام موبائل ہیں سر، جس میں آپ عام ابھی لیکچر آپ لے رہے ہو، آپ میں سے کچھ لوگ کمپیوٹر پہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ موبائل پہ کلاس لے رہے ہیں، تو اس میں کسی حد تک یہ موبائل کے اندر بھی چل جاتا ہے، مطلب موبائل کے اندر سے بھی آپ کیمپین شیمپین ڈیزائن کر لیتے ہو کلائنٹ کی، لیکن وہ بڑی پروفیشنل طریقے سے آپ نہیں کرتے، اتنی آسانی سے نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال میں اسی سوشل میڈیا مارکیٹنگ والے لیکچر جو ہے میرے جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے اینڈ والے جو لیکچرز میرے ہوں گے نا جی سوشل میڈیا کے، اس کے اندر میں آپ کو اے ڈی ایس کا ایک پراپر سافٹ ویئر جو ہے بھجواؤں گا، جو کہ آپ اپنے موبائل کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں، اور موبائل میں انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنی کیمپینز کو وہاں پہ ڈیزائن کر سکیں گے، لیکن وہ پروفیشنل طریقے سے اتنی آسانی سے نہیں ہوگی جتنی آسانی سے کمپیوٹر میں ہو جاتی ہے، لیکن ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا جو اے ڈی ایس ہے، اس میں آپ میں سے ہر بندہ جو نیکسٹ کلاس میں آئے گا اس کے لیے سر لازم بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ ہو، یہ والی بات سر ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے سر، اس کے اندر جو آپ کا اے ڈی ایس ہے اس میں آپ کو ایک چیز فردر چاہیے ہوگی۔ جب آپ دنیا میں پروفیشنل کام کرتے ہیں، لائک آپ کا اپنا گھر کا جو فیس بک ہے، اچھا آپ کے اپنے ذاتی فیس بک اکاؤنٹ کا آپ کے اے ڈی ایس سے کوئی لنک نہیں ہوگا، فیس بک جیسے ایک شرط ہے اس کی اے ڈی ایس کی کہ بھائی جس نے اے ڈی ایس کی ایجنسی کی ڈیلرشپ لینی ہے نا، اس کے پاس فیس بک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، بس ان کی ایک شرط ہے۔ تو لہٰذا آپ کی جو ایجنسی کی جو ڈیلرشپ ہے، ہم جب اس کو سارا اس پروسیس کو مکمل کریں گے، باقاعدہ سر آپ کی ایجنسی کی سارے جو پیٹرن ہے اسے ہم مکمل کریں گے، تو اس میں فیس بک کا اکاؤنٹ آپ کے پاس بس ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ اور ریکوائرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جب یہ اکاؤنٹ پروفیشنل اکاؤنٹ بن جائے گا، لائک آپ جب اے ڈی ایس کی ایجنسی پرچیز، مطلب اس کی ڈیلرشپ لے لو گے، پرچیز نہیں میں کہہ رہا، ڈیلرشپ جب اس کی آپ لے لو گے تو اس وقت آپ کا اکاؤنٹ چونکہ پروفیشنل اکاؤنٹ بن جائے گا، لہٰذا اس لیول کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مارکیٹنگ کرنے نکلتے ہو، اب آپ کے پاس سٹورز ہوں گے، مطلب آپ جب یہ کام کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ کلائنٹ جو ہیں، فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے اس نے اپنی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کروانی ہے، کوئی کلائنٹ ہے آپ کا وہ کہتا ہے یار میری ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کر دو، کوئی کہتا ہے یار میری یوٹیوب مارکیٹنگ کرو، کوئی کہتا ہے یار میری فیس بک مارکیٹنگ کر دو، یا کوئی کہتا ہے یار میرے آن لائن اسٹور کی مارکیٹنگ کر دو، میرا ایک آن لائن اسٹور ہے اس کا نام دراز ہے، یا میرے ایک آن لائن اسٹور کا نام علی بابا ہے تو اس کی مارکیٹنگ کر دو یار، وغیرہ وغیرہ، یا موبائل کی اپلیکیشنس کی مارکیٹنگ کر دو، یا اپلیکیشنس پہ مارکیٹنگ کر دو۔ اب جب آپ پروفیشنلی مارکیٹنگ کر رہے ہوگے تو اس وقت آپ لیول جو بیسک لیول ہے، ڈومیسٹک لیول ہے، اس پر نہیں ہوتے، لہٰذا دنیا کے اندر ایک عجیب سسٹم سر چل رہا ہے، آپ میں سے بے شمار لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا، اگر شاید ہی کوئی بندہ ہو جس کو پتہ نہ ہو، لیکن چلیں فار انسٹنس میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سر آپ کی دنیا میں جو آج کی لیٹسٹ آن لائن دنیا ہے، اس کے اندر سر ایک سسٹم چلتا ہے، اسے کہتے ہیں ہیکنگ۔ ٹھیک ہے سر، ہیکنگ سسٹم چلتا ہے۔ جو ہیکر ہے بیسیکلی، اگر آپ اسے ہیکر بولو تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہیکرز ہوتے ہیں سر یہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہیکر ہے سر یہ بیسیکلی سائبر کرمنلز ہوتے ہیں سر، ٹھیک ہے جی۔ جو سائبر کرمنلز ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں سر؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرس کو ہیک کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی کمپنیز کے ڈیٹا کو ہیک کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چراتے ہیں، اس کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے یا آپ خود
کسی آن لائن اسٹور کے مالک ہیں اور آپ کا جو آن لائن اسٹور ہے اس آن لائن اسٹور کا اچھا خاصا کسٹمر بن چکا ہے اور آپ کے اسٹور کی اچھی خاصی سیل ہو رہی ہے دراز کی طرح. اب جب آپ کے آن لائن اسٹور کی سیل ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے, آپ کا آن لائن کاروبار چل رہا ہوتا ہے, تو ہیکر کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے آن لائن اسٹور کی ایکسیس آپ سے چھین لیتا ہے اور یا چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اور آپ سے آپ کی ایکسیس چھیننے کے بعد وہ اس اسٹور کے سارے کسٹمرز کو اپنے کسی اور اسٹور کے اوپر موو کر دیتا ہے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل قسم کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ابھی تھوڑے سے میں وقت پہ بیان نہیں بتا سکتا, لہٰذا میں اس کو مزید ڈسکس نہیں کروں گا, ٹائم آپ کا ضائع ہوگا. جتنی بات آپ کو علم میں ہونی چاہیے وہ اتنی ہے کہ آپ کا کلائنٹ کسی ویب سائٹ یا کسی اسٹور کی جب مارکیٹنگ کروا رہا ہوگا آپ سے, تو آپ جب اپنے اے ڈی ایس کی ایجنسی کے ذریعے سے اس اسٹور کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے, یا آپ یوٹیوب یا فیس بک مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے, کوئی بھی مارکیٹنگ آپ کر رہے ہوں گے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ان دونوں کنڈیشنز میں ہیکر جو ہے, جو سائبر کرمنل ہے, وہ آپ کے اسٹور پہ ایکسیس کرے گا اور کر سکے گا, بلکہ یا کر سکتا ہے از اے بیٹر ورڈ, اور وہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کو وہ چھین سکتا ہے آپ سے, یا آپ کے اسٹور کے اندر وہ چھیڑ خانی کر سکتا ہے, آپ کے سسٹم کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, یا آپ کی پیمنٹس جو ہیں, آپ کے جو پیسے آپ کو آ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے جو پیسے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کی پیمنٹس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی جو موسٹلی ہیکرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کی جو فائنینشیل سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر, آپ کا پیسے آپ کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو آپ کے پیسوں کے اندر کو چوری کرنے کے لیے وہ آپ کے اے ڈی ایس کو ہیک کرتا ہے. لہٰذا آپ نے جو نیکسٹ لیول کی جو بات ہے, مطلب ابھی آپ کا یہ جو اے ڈی ایس, ایک میں نے کہا کہ آپ کے پاس فیس بک ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے ہر بندہ جو ہے اس کے پاس ایک سیکیورٹی وال ہوگی, جو سیکیورٹی وال کے ذریعے سے باقاعدہ اپنے اے ڈی ایس اور اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اندر ایک سیکیورٹی وال کریٹ کر لے گا. سیکیورٹی وال کو کریٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ کوئی ہیکر جب آپ کے فیس بک کے اوپر اٹیک کرتا ہے, آپ کے اے ڈی ایس پہ اٹیک کرتا ہے, تو وہ آگے سے اس کو ایک پوری سیکیورٹی شیلڈ ملے گی, جس کی وجہ سے وہ آپ کے اے ڈی ایس میں انٹر نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے وہ آپ کے فردر آن لائن اسٹور کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے وہ آپ کی اس کی ایکسیس آگے نہیں آ سکتی, آپ کو ہیک نہیں کر پاتا. اور 95% سے بھی زیادہ, بلکہ 97% سے بھی زیادہ, بلکہ 99% تک بھی کہوں تو یہ بات ٹھیک ہوگی, وہ آپ چوری سے اور ایشوز سے اور ہیکنگ سسٹم سے یا سائبر کرمنل کا جو اٹیک آپ کے اوپر ہوتا ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں. تو سر آج کا جو ہماری کلاس ہے اس کے اندر جو ساری ہماری اے ڈی ایس کے حوالے سے انفارمیشنز تھیں یہ مکمل ہوتی ہیں. میں ہلکا سا آپ کو جو ہے وہ اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. سر میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا کے اندر دو بڑی مین ایجنسیز ہیں, ایک کا نام گوگل ایڈسنس ہے, ایک کا نام اے ڈی ایس ہے. ہم جتنا بھی کام کریں گے وہ اے ڈی ایس کے ذریعے سے کریں گے. اے ڈی ایس ایک پراپر سافٹ ویئر ہے, یہ فیس بک کی ملکیت ہے. اور سر میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان میں اس کا جو ریٹ ہے وہ 175 روپیز ہے, 24 گھنٹے کے یہ چارج کرے گا آپ سے, 1000 سے 1500 لوگوں تک کے موبائل میں یہ پہنچائے گا. ٹارگیٹڈ کیمپین کرے گا, اور وہ لوگ جو کہ آپ کے بالکل اسپیشل کسٹمرز ہوں گے, ایگزیکٹلی آپ کے ہی کسٹمر ہوں گے, ان تک آپ کا یہ ایڈ پہنچ جائے گا. اب سر نیکسٹ ہماری کلاس ہے, اس کلاس کے لیے آپ کے پاس لازم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ جو نیکسٹ کلاس کے اندر آ کے بیٹھے گا اس کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا مسٹ ہے. آپ ایک عدد فیس بک کے اکاؤنٹ کے ساتھ نیکسٹ کلاس کو جوائن کریں گے, اور اس کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم آگے فردر چلیں گے. سر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو یہ گروپ ہے جس میں آپ نے بھی کلاس جوائن کی ہے, یہ بیسک ایز اے گیسٹ جوائن کرنے کے لیے آپ کو ہم نے ایکسیس اس کی دی ہے, لیکن اس گروپ کو جو ہے وہ جسٹ بس ابھی کچھ وقت میں کلوز کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے اپنی کلاسز کو کنٹینیو کرنا ہے ان کے لیے مسٹ ہے کہ وہ اپنی جو بیسک انرولمنٹ, کیونکہ آپ کی فیس آلریڈی معاف ہے, اس کی فیس ہمارے ایپیکس کی جو فیس ہے وہ مور دین 35 ہے, آپ کی جو بیسک اماؤنٹ ملا کے 40 کے قریب بن جاتی ہے, تو وہ 40,000 روپیہ سارا آپ کا معاف ہے. آپ بالکل وے آف ایم نہیں چارج کر رہے انڈر آور ایجوکیشنل این جی او سسٹم. صرف جو ہے وہ آپ نے بیسک اماؤنٹ پے کرنی ہے 1500 روپے کی. اب جن لوگوں نے کلاسز کنٹینیو کرنی ہے یہ بیسک اماؤنٹ پے کر کے اپنی سیٹ کو ریزرو کروائیں گے, یا جن لوگوں کو سیلری کا ایشو ہے وہ لوگ, ان کے لیے آفر ہم ادارے نے دی تھی کہ وہ جسٹ 500 روپے کی اماؤنٹ پے کر کے اپنی کلاسز کنٹینیو کر سکتے ہیں. پھر جب ان کی سیلری ملے گی 5 کو 6 کو 7 کو 10 کو, وہ بقیہ اماؤنٹ جمع کروا کے اپنی جو سیٹ ہے اسے وہ کنفرم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کے جو سوال جو آپ کا سیشن ہے وہ شروع ہوتا ہے جی. لہٰذا آپ تمام لوگوں کو میں نے ایکسیس جو ہے وہ دے دی ہے, آپ اپنے مائک آن کر سکتے ہیں, اپنے ہینڈ ریس کر سکتے ہیں اور سر سوال کر سکتے ہیں. عاقب محمد صاحب سوال کیجیے گا, آپ نے مائک آن کیا ہے. عاقب محمد بیٹے آپ نے مائک آن کیا ہے, سوال کیجیے گا اپنا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بیٹے عاقب. جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو بھی وال کا ذکر کیا ہے جس سے ہم ہیکرز کے اٹیک سے بچ جائیں گے، وہ بھی ہاں آپ ہاں ہمیں سکھائیں گے اسی سر سوشل میڈیا پراپر مارکیٹنگ میں؟ پراپر آپ کو سیکورٹی وال کو انیشیل لیول پہ بلڈ اپ کر کے دیا جائے گا. آپ میں سے ہر بندہ جو ہے اس کو اے ڈی ایس کی جب ایجنسی ملے گی تو اے ڈی ایس کی ایجنسی کی ڈیلرشپ لینے سے پہلے اس کی سیکورٹی وال بنوا کے دی جائے گی, کیونکہ سر یہ مسٹ ہو جائے گا نا. جب تک آپ کی وال نہیں ہوگی تب تک آپ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سارے کام کے اندر یہ پروفیشنل کام ہے. آپ کا آن لائن اسٹور کی مارکیٹنگ کر رہے ہو کسی بندے کی, تو آپ اس بندے کے اسٹور کے اوپر ہیکر کے اٹیک سے بچنے کے لیے آپ کا اے ڈی ایس کی جو ایجنسی ہے وہ آپ کی کور ہونی چاہیے. لہٰذا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو پراپر ہم کروائیں گے, سیکورٹی اس کی بحال کروائیں گے, آپ کی پراپر سیکورٹی وال ہوگی اس کی, ہر بندے کی ہوگی انشاءاللہ. جی سر, اور کوئی سوال؟ تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں کسٹمر کہاں سے ملیں گے، کس جگہ سے ہم لیں کسٹمر؟ محترم, آپ کو آج سے تقریباً 20 سے 22 دن کے بعد جب آپ کا پریکٹیکل شروع ہو جائے گا, اس پریکٹیکل کے اندر آپ کو یہ بات بتائی جائے گی کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو کس طریقے سے ہٹ کرنا ہے, کس طریقے سے گین کرنا ہے, آپ کا کانٹریکٹ لیٹر کیسے بنے گا. سر یہ میں آپ سے جسٹ شیئر کرتا ہوں, ویسے یہ بات شیئر کرنے کی ہے نہیں ہے, لیکن جسٹ میں آپ سے ایک شیئر کرتا ہوں. سر یہ اتنا مزے کا کام ہے, چلیے سر ٹائم ضائع ہوگا بیسیکلی آپ کا. اتنا جان لیجیے سر کہ آپ زیرو لیول سے لے کے میکسیمم لیول تک کسٹمر جو ہے وہ آپ نے کیسے اویل کرنا ہے, کیسے آپ نے جو ہے وہ اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, کیسے آپ نے اس سے پیمنٹ لینی ہے, اس کا کام ڈلیور آپ نے کیسے کرنا ہے, ہر چیز جو ہے وہ آپ کو اس پہ بتائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی یہ شیرک ہینڈرس کیا بیٹے, آپ کا نام پڑھا نہیں جا رہا, سوال کیجیے گا. شیرک سم تھنگ لکھا ہوا ہے السلام سوال. علیکم. جی بیٹے نام کیا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ شیر احمد. شیر حکمت. اچھا جی شیر صاحب بسم اللہ سوال کیجیے گا. سر سوال یہ جو آپ ہیکر کے بارے میں بول رہے تھے تو یہ اس کے کوئی چارجز بھی ہوتے ہیں؟ نہیں سر, جو ادارہ آپ کو جو کروائے گا نا سر, اس میں جہاں جہاں پہ آپ کا خرچہ ہونا ہے نا, جہاں بھی ہونا ہے وہ آپ نے خرچہ نہیں کرنا. آپ کو ایک عدد آن لائن اسٹور ڈیولپ بھی ہم کروا کے دیں گے. ابھی نیکسٹ سیمسٹر ہمارا آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کا ہوگا, وہ اسٹور بھی بالکل فری آف کاسٹ ادارہ آپ کو بنوا کے دے گا. آپ میں سے ہر بندہ ایک اسٹور ڈیولپ کرے گا, ہر بندہ کرے گا, اور ہر بندہ وہ اسٹور جو ڈیولپ کرے گا وہ ادارہ ڈیولپ کروائے گا. آپ کا 1 روپیہ بھی شروع سے لے کے ڈپلومہ جاری کیے جانے تک آپ ادا نہیں کریں گے. نتھنگ سر, کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. پیمنٹ آپ سے ہم چارج نہیں کریں گے, جو آپ کو بعد فری میں کرنی ہے ہوگا؟ وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے سر, اور کوئی سوال؟ سر سر دیکھیں نا, بعد میں ہوگا. سر بیسیکلی میری بات سنیں. ہمارا مقصد سر دیکھیں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو وہاں پہ ہمارا کلیئر سر ایک موٹو ملے گا. ہم پاکستان کی یوتھ کو لیٹسٹ جو دنیا کے اندر آن لائن سسٹم آیا نا سر, ہم اس سے متعارف کروانا چاہتے ہیں. اور یہ سر ہم مطلب نیکی کے لیے کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اور ہمیں باقاعدہ اس کے لیے سپورٹ حاصل ہے. ہم بطور ایجوکیشن این جی او کے کام کر رہے ہیں نا انڈر احساس کے. سو اس میں ہماری فیس ہے ہی کوئی نہیں ہے, صرف بیسک 1500 روپے کی آپ کی انرولمنٹ ہے, اور اس میں تمام چیزیں آگے سے فری ہیں. مطلب آپ کا ڈپلومہ جاری کیے جانے تک 1 روپیہ بھی آپ لوگوں نے ہمیں نہیں دینا, نہ ہی کسی اسٹور کی ڈیولپمنٹ کے لیے, نہ ہی کسی ہیکنگ سسٹم کے لیے. ٹھیک ہے سر, اور کوئی سوال کسی کا؟ عاقب محمد, بس آپ سر نے یہ بیٹا ہینڈرس کیا. جی عاقب محمد صاحب. سر یہ ڈپلومہ جو ملے گا تو یہ آپ کی طرف سے ملے گا یا گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا؟ سر آپ کا جو ڈپلومہ ہوگا یہ انڈر احساس پروگرام ایپیکس انسٹیٹیوٹ اور سکھو پاکستان کے تعاون سے آپ کو پیش کیا جائے گا. اگر آپ ہمارے فزیکل کیمپس میں کہیں جوائن کرتے ہیں جو کہ پیڈ ہے, فزیکل کیمپس میں فری نہیں ہے, وہاں پہ پوری فیس ہے اس کی 40,000 روپیہ. اگر آپ فزیکل کیمپس میں جوائن کرتے ہیں تو جو سلیبس اور جو ڈپلومہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے آپ کو بھی بالکل سیم وہی ملے گا, کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں میں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر, مہربانی. جی جی عاقب بیٹا سوال کیجیے جی گا. سر میں یہ عاقب. جی پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا سر, یہ جو گوگل ایڈسن اور اے ڈی ایس آپ نے بتائی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو سیکورٹی یہ ہمیں سیکورٹی فراہم نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں سر اتنی جو سیٹ اپ جو فائر والز ہیں یہ تو نارملی بھی ہاں ہاں ونڈوز میں ہوتی ہیں نا, ہاں ہاں ٹھیک ہے, ہاں ہاں لیکن وہ اتنی سیکیور نہیں ہوتی نا, ہاں ہاں اتنی سیکیور نہیں ہوتی. لیکن یہ تو اپلیکیشن ایڈسن میں ہے اور اے ڈی ایس میں ہے, یہ اتنی آیا کہ پاورفل ہے کہ ہاں ہاں ہیکرز کے اٹیکس کو یہ ٹھیک ہے روک ٹھیک سکیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیکرز سنیے کے گا. اٹیکس کو یہ کور اپ کر سکیں, سر بلڈ اپ کر سنیں سنیں سکیں, سنیں سر سنیں یا اس کے لیے الگ سے سیکیورٹی ہائر کرنی پڑتی. سر سنیے گا. جی جی گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا جہاں جی تک تعلق ہے نا اے ڈی ایس کے, ایک سسٹم اے ڈی ایس کا اپنا ہے, وہ بہت زیادہ سیکیور ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا کا سسٹم کتنا بھی سیکیور کوئی نہ ہو, کیوں نہ ہو, دنیا کی بڑی بڑی سیکرٹ ایجنسیز سر ان کے سسٹم ہیک ہو جاتے ہیں. بلیک واٹر کا سسٹم ہیک ہو گیا تھا,
لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ کچھ ہیک نہیں ہو سکتا تو یہ امپوسیبل ہے. 99% سیفٹی آ جائے گی, 1% ہمیشہ سسٹم رہتا ہے یا ہیک ہو سکتا ہے. اب اے ڈی ایس بہت اسٹرانگ ہے, اس کا سسٹم بہت, وہ ہیک ہوتا نہیں ہے نارملی, لیکن وہ اس کے اینڈ سے ہے. جب اس نے آپ کے اینڈ میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ایک کی دے دی, یار یہ پکڑو چابی, یا یہاں سے میرے پاس آ جانا, تو آپ کی ایکسیس ہو جائے گی اس کے اندر. تو آپ کی سائڈ پہ کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں جہاں سے ہیکر اٹیک کرتا ہے. تو وہ تمام چیزیں میں آپ کو کور کرواؤں گا نیکسٹ ویک میں. آپ کی سیکورٹی وال جب کریٹ ہو جائے گی تو ہیکر آپ کی ایکسیس نہیں کرے گا ان شاء اللہ. یہ ابھی سیکھیں گے آپ نیکسٹ ویک میں ان شاء اللہ. جی ٹھیک, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. جی. اینی بڈی ایلس سر, اور جی کوئی سوال؟ جی سر. سر یہ السلام علیکم. السلام بیٹا. جی آپ جیسے ہم فیس پے کریں گے جیسے کل, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ جو آپ نے بنایا ہوا سکھوں پاکستان کا یہ بند ہو جائے گا, تو اس کی جگہ آپ ہمیں کوئی اور گروپ میں ایڈ کریں گے بیٹا جس سے ہمیں لنک آئے گا؟ جتنے بندے بیٹا ہوں, ابھی یہ گروپ جس میں آپ بیٹھے نا بیٹے, یہ جسٹ ایک گیسٹ گروپ ہے. یہ ہم نے گروپ اوپن کیا تھا ایڈمیشنس کے لیے. ہمارے پاس 80 سیٹس تقریباً تھیں اس کی, اور مور دین 50 جو ہاف سے زیادہ ہماری ختم ہو چکی ہوئی ہیں. ابھی یہ سیٹس ہماری جب ختم ہو جائیں گی, آئی تھنک ابھی آپ کی جو اگلی کلاس ہوگی وہ خالی پیڈ والوں کے لیے ہوگی, میرا خیال ہے. تو اس میں مجھے ایڈمن نے ابھی بتایا نہیں ہے, میں ان سے بعد میں کر لوں گا. میں نہیں جانتا کہ کتنی سیٹ باقی رہ گئی ہیں, لیکن یہ گروپ جو ہے وہ سیٹس مکمل ہوتے بند کر دی جائے گا. اس کے بعد آپ کی ایک الگ کلاس ہوگی جس کے اندر آپ کو باقاعدہ ایک رول نمبر جاری کیا جائے گا, آپ کا انرولمنٹ نمبر ہوگا, اور اسی کے تحت جب آپ کا ڈپلوما پرنٹ ہو کے آئے گا تو وہی رول نمبر وہی نام آپ کا اس پہ پرنٹ ہوگا. تو وہ سیپریٹ ہے, یہ گروپ بند ہو جائے گا بس اب چند کچھ دیر میں. ٹھیک ہے جی. ان کے کل ہم فیس پے کر دیں تو کل ہم کلاس جوائن کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. بالکل سر, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے جی. تو ہم صبح پھر آپ کو فیس پے سر کر دیں گے. ٹھیک ہے. فیس کیسے پے کریں گے؟ سر ملٹیپل آپشنز ہیں, میں نے گروپ کے اندر بھیجی ہوئی ہیں سر. آپ بینک سے کر سکتے ہیں, جیز کیش کر دیں, ایزی پے سے کر دیں. سر ملٹیپل آپشنز ہیں سر, جیسے سب لوگ کر رہے ہیں, آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں. میں دوبارہ گروپ پہ بھجوا دوں گا آج کلاس کے بعد. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے سر. اور کوئی سوال سر؟ آپ کو اسکرین شاٹ سیپریٹ نمبر پہ بھیجنی ہے؟ بیٹے ایڈمن کو, جو آپ کا ایڈمن ہے نا اس کو بھیجنا ہے آپ نے سر, جو آپ کے ایڈمن ہے وہ سارا آپ سمپل ایڈمن کو جو ایڈمن ہے اس کو. جی گروپ کے ایڈمن کو, گروپ کے ایڈمن کو. اوکے ٹھیک ہے سر. میرے خیال میں اور سوال کسی کا کوئی نہیں آ رہا سر. بیسک کویشچن, کیونکہ ابھی آپ اول لیول پہ کھڑے ہیں سر, تو آگے جائیں گے تو آپ کے سوال اس وقت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, کلاس ہم ختم کرتے ہیں جی. پھر بھی کسی کا سوال اگر رہ گیا تو واٹس ایپ کے اندر آ جائے. جی شیر محمد صاحب سوال کریں, شیر حکمت صاحب. سر یہ جنہوں نے اپنی وہ فیس جمع کرا دی ہے 1500, تو کنٹینیو رہیں گے نا؟ جی بالکل بیٹا ظاہر سی بات ہے, وہ تو رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو سر کوئی سوال کسی کا رہ گیا واٹس ایپ پہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں, آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں سر. پھر ملاقات ہوگی آپ سے آپ کی اگلی کلاس میں. اللہ حافظ. اللہ السلام علیکم. اللہ حافظ.